عبادت کے بعض مظاہر یا افعال ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. مثلا سجدہ، نذر، یہ صرف اللہ کے لیے. یہ وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی نیت سے کیا جائے گا شرک ہو جائے گا. سجدہ تعظیمی کوئی قبر کو کر رہا ہے، کوئی اپنے پیر کو کر رہا ہے، اور درباروں میں بادشاہوں کو ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے. کسی نیت سے ہو، کسی کے لیے کیا جائے شرک ہے. یہی سجدہ تعظیمی تھا جس کا رواج تھا مغل دربار میں. یہ کورنش آپ تو کہتے ہیں نا اس سڑک کو جو ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، وہ کورنش بجا لانا کیا ہوتا تھا دربار میں؟ رکوع سے بھی نیچے، یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان ہوتا آدمی جب وہ کورنش میں ہوتا ہے، اس طرح جھک کر آداب بجا لانا، یہ ان کے ہاں رواج تھا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کا نام احمد سرہندی ہے، مجدد الفسانی، امام ربانی، کس جرأت کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے انکار کیا شرک ہے، حرام ہے. اب جو وہ مولوی تھے درباری، انہوں نے کانوں میں بادشاہ کے کان بھرے، بڑا باغی ہے، باغیانہ باتیں کر رہا ہے، اس کی پیشی ہونی چاہیے. عدالت میں پیشی ہو رہی ہے مجدد الفسانی کی رحمت اللہ علیہ. ان کے سر کو زبردستی جھکانے کے لیے راستہ ایسا بنایا گیا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا. کھڑکی میں سے تو سر جھکائے گا کہ نہیں، لیکن مجدد الفسانی ایسے گزرے، پہلے ٹانگیں نکالی پھر سر نکالا. یہ کوئی کٹ ملا نہیں تھا، مجدد الفسانی. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. نہیں، گردن نہیں جھکے گی. سجدہ صرف اللہ کے لیے. بندہ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. کسی بھی نیت سے کسی بھی شخص کے لیے. ہمارے ہاں ویسے بزرگوں سے ملتے ہوئے ذرا جھک جانا، یہ تو ایک معاملہ اور ہے، ذرا سا آدمی اپنے آپ کو اپنی ان کی تعظیم کے لیے. لیکن یہ جان لیجئے کہ جھکنا بس تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے. یہ 10 ڈگری سے زیادہ ہوا تو کام خراب ہو جائے گا. یہ اس سے زیادہ کا جھکنا جو ہے وہ کسی طور سے جائز نہیں. سجدہ اور نذر یہ صرف اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر کی عبادت سے منع کیا. مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کر رہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ محمد کی قبر کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اس کو بھی لوگ بت نہ بنا لیں. کیا معنی؟ جس قبر کو پوجا جائے وہ بت بن جاتا ہے، جس قبر کی عبادت کی جائے. اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری قبر کو حفاظت فرما، کہیں اس کو لوگ پوجنے کی جگہ نہ بنا لیں. لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں. اب قبروں کو مسجد بنانے کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی ہے، غور کیجئے. قبروں پر نماز پڑھنا یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا. آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہ بابا اجمیری کا ہو، وہ اجمیر والے کا ہو یا حجویر والے کا ہو، وہ لال شہباز قلندر کا ہو یا مادو لال حسین کا ہو، قبروں پہ، درگاہوں پہ، درباروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں. یہی مطلب ہے قبروں کو مسجدیں بنانا. نہا ان یبنى على القبور او يقعد عليها او يصلى عليها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دلائل کو سامنے رکھیے.
ان احادیث کو اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے اور پھر آئیے دیکھیے کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی امت اپنے پیروں فقیروں بابوں اور بزرگوں کے درگاہوں پہ کیا کچھ کرتی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب اس میں کسی کوئی مسلک کی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ سیدھا سیدھا دینی اصول اور ضابطہ ہے۔ جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کائنات کے اندر کسی بھی ہستی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، بے شک، اور اگر وہ عبادت کی غرض سے تو کفر اور شرک ہے، اور تعظیم کی غرض سے ہماری شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ذات نبی کی ہوتی ہے، اور سارے نبیوں سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور یہ جو ابھی ویڈیو سب لوگوں نے دیکھی ہے، اس طرح کی ویڈیوز بے شمار سوشل میڈیا پہ، کہیں کون سی بوری والی سرکار، کہیں کون سی کتوں والی سرکار، کہیں کون سی بلوں والی سرکار، کہیں کون سی کاؤں والی سرکار، کہیں کون سی چلوں والی سرکار، یہ جو ساری سرکاروں کے اوپر یہ جو خدا کے رسول کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ کوئی سرکار نہیں ہے، یہ خدا کے رسول کے دین کے دشمن ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ جو ولیوں کے نام پہ دبا ہیں، یہ خدا کے ولیوں کے مزارات پہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگ، یہ شریعت کے بھی باغی ہیں، یہ ولیوں کے بھی باغی ہیں، یہ خدا اور رسول کے بھی باغی ہیں۔ ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ اور پھر میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو اس طرح کے خبیث لوگوں کی چیزوں کو اٹھا کر کسی خاص مسلک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کاش جتنی دیر ہم اس طرح کی ویڈیو اٹھا کر کسی مخالف مسلک کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر ہم ان جو حالات کو سمجھائیں، ان کو ہم تعمیری گفتگو کر کے کہیں کہ خدا کا واسطہ یہ جہالت ہے، یہ گناہ ہے، اور اگر جان بوجھ کر یہ ایسا کر رہے ہو اس کو عبادت سمجھ کے تو یہ کفر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ہم سارے مجرم ہیں، ہمارے علماء بھی، ہمارا محراب و منبر بھی، ہمارا میڈیا بھی، ہماری حکومت بھی۔ کہاں ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے ان مزارات سے ہڑپ کرنے والے ہمارے محکمہ اوقاف؟ کیوں اجازت دی جاتی ہے اس طرح کے مزارات پہ؟ اسلام آباد بڑی سرکار کے مزار پر ہم نے 12 کہا تھا کہ وہاں جب وہ میلہ تو ختم ہو گیا سیکیورٹی کی بنا پر، وہاں میلہ ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، وہاں پر لاکھوں روپے کی چرس بکتی تھی، جس میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی، جس میں پورا حصہ ہوتا تھا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس پر ہم نے بارہا آواز اٹھائی کہ اس کو سرکاری طور پہ بین کیا جائے۔ پھر آواز آگے سے کہ نہیں جی یہ کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت ہوگی۔ ارے بھائی، بدکاری غلطکاری ہو، شریعت کی دھجیاں اڑائے، اس میں مسلک کدھر سے آ گیا؟ تو آج ہمیں شکر ہے اللہ کا ایک پلیٹ فارم ملا ہے، ہم علل اعلان مسلک اہل سنت کی طرف سے، میں کروڑوں سنیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، میں علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے، میں اس بات کا اعلان بالکل اظہار کرتا ہوں کہ کسی بھی مزار پہ بھانگ بھنگڑا چرس سجدہ مجدہ یہ سب حرام کام ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش اور اجازت نہیں۔ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، وہ پاک وطن میں ایک مزار پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ سجدہ نہیں تھا۔ پھر کل شام کو ان کی طرف سے وضاحت بھی آ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ سجدہ نہیں تھا، یہ میری طرف سے عقیدتاً میں نے اس چوکٹ کو بوسہ دیا۔ تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں جو غلط کام ہے اس کو تو غلط ہی کہا جائے گا نا۔ اگر سجدہ نہیں بھی تھا بالفرض، ویسے تو وہ تصویریں ہم نے دیکھی ہیں، اسے تو صاف سجدہ ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم فرض کر لیتے ہیں ان کے بیان کو مان لیتے ہیں کہ چوما ہے، تو چومنا بھی تو جائز نہیں ہے نا۔ اتنی عقیدت کسی کے آپ کے زمین پہ جھک کے اس کو، اور مزار پہ یہ کام تو شرک کی طرف مفضی ہے۔ یہ چیز شرک نہ بھی ہو لیکن یہیں سے تو شرک پھیلتا ہے، تو یہ 100% غلط ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ ان کو چاہیے کہ اس پہ استغفار کریں اور آئندہ اس عمل سے توبہ کریں، اور جو چیز کھلے عام ہوتی ہے نا تو اس کا استغفار بھی کھلے عام ہوتا ہے۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے میں پوچھ ہی رہے ہیں اس بارے میں تو پوچھتے نہیں تو میں تو خود تو کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتا۔ آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ اگر عمران خان تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں کہ بھئی آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کھلے عام اس پہ معافی مانگ لیں تو اچھا ہے۔ معافی مانگنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ بولیں بھئی میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ چیز اسلام میں کوئی بھی نہیں اس کو قبول کرتا، کسی بھی مسلک میں نہیں ہے۔ اسلام کی تو بنیادی توحید پر ہے نا۔ مزاروں کے سامنے جھکنا اور اتنی عقیدت، خود مزاروں پہ جانا اس طریقے سے وہی ایک
اسلام میں مسجدیں ہیں، قبرستان جانے کا حکم ہے اپنی یاد تازہ کرنے کے لیے، آخرت کی یاد. کسی بزرگ سے اگر آپ کو عقیدت ہے، محبت ہے تو ٹھیک ہے، اس بزرگ کی قبر پہ جا کے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اپنے لیے دعا کرنے کے لیے قبرستان نہیں ہے، اس کے لیے مسجدیں ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو اس طرح مزاروں پہ جانا مناسب نہیں ہے، اور اس طرح پھر اس پہ سجدہ کرنا تو بالکل ہی اسلام کا جو توحید کے معاملے میں تو اسلام بہت حساس ہے، تو بالکل غلط عمل ہے. باقی میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اچھال کے اس کی توہین کی جائے یا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے یا سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ مناسب ہی، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، اس نوعیت کی نہیں ہوتی تو کسی اور نوعیت کی ہو جاتی ہے. اچھا، بعض یہ بھی بہانہ بناتے ہیں کہ جی ایک ہے سجدہ عبادت کا، جیسے نماز ہے، وہ تو اللہ کے سوا کسی کو کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن ایک سجدہ ہے کہ تعظیم کے لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آدم کو جو سجدہ ہوا ہے وہ آسمانوں پہ ہوا، زمین میں تو ہوا ہی نہیں. تم زمین پہ فتوی کیسے جاری کر رہے ہو؟ نمبر 2، آدم کو جو سجدہ ہوا اللہ نے حکم دیا یا فرشتوں نے ویسے ہی عبادت کے طور پہ یا تعظیم کے طور پہ سجدہ کیا؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے. اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرو تو بالکل کرو. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سجدہ ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کیا جائے، اگر تعظیم کے طور پہ ہے تب بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت کے طور پہ ہے تو پھر تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبروں پر سجدے کی نیت سے سر نہیں جھکاتے ہیں بلکہ ہم بزرگوں کے احترام میں سر جھکاتے ہیں، اگر دل میں سجدے کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ شرک کیسے ہوا؟ اس سلسلے میں روشنی ڈالیے. میں سمجھتا ہوں اس کا مجمل جواب بلکہ مفصل درس ہی میں دے چکا ہوں، لیکن چونکہ سوال ہے اس لیے ضروری ہے کہ جواب اس کا دوں. اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ اگر ہم قبر پر سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی نیت نہیں ہے، سر جھکا کر کیا رہے ہیں وہاں پر؟ اگر آدمی قبر پر سجدہ کرے اور سجدے کی نیت نہ ہو تو پھر کیا اس نے؟ دوسری بات یہ کہ کسی انسان کا عمل اور نیت اس میں اختلاف ہو تو ظاہری عمل نبی کے تابع ہونا ضروری ہے، اگرچہ اس کی نیت ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نیت نہیں جانتا ہے، اس لیے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ ایک انسان تعظیم کی غرض سے کسی صالح کو حیات میں یا اس کی قبر پر سجدہ کرے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے، یہ سوال ہے. کوئی آدمی تعظیم کی نیت سے کسی صالح اللہ والے کی قبر پر یا زندگی ہی میں اس کو سجدہ کرے، نیت سجدے کی عبادت کی نہ ہو تو کہ پھر بھی شرک ہوتا کیا؟ ایسا لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اس کا حکم ہم معلوم کرتے ہیں. سب سے بڑے اللہ والوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، جو بھی ذمہ داری تھی پوری کی، یمن سے واپس مدینہ آئے. آنے کے بعد پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے کہا یا معاذ ما ھذا، اے معاذ کیا کر رہا ہے، یہ کیا؟ تو اللہ کے رسول میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے، سجدہ کرتے. میں نے چاہا میں بھی آپ کو سجدہ کروں، جب وہ ان کے بڑے ہیں ان کو سجدہ، ہمارے بڑے آپ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے. کہا کہ لا تفعلوا، یہ جملہ یاد رکھیں، لا تفعلوا، ایسا مت کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا، کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور دوسری روایت میں آپ نے کہا، مسند احمد وغیرہ کے الفاظ ہیں کہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر،
کسی بشر کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں، صحیح نہیں، مناسب نہیں، ٹھیک نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اگر کوئی کون ہے کوئی نہیں. آپ نے خود منع کر دیا ہے. اور کوئی ایک صحابی آپ بتا دیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سجدہ کیا ہو اور پلٹ کے پبلک سے کہا ہو کہ عبادت کی نیت سے میں نے نہیں کیا، تعظیم سے کیا. کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے. دیکھیے سجدے کا واقعہ وہاں ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو منع کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، من عظم حقہ علیہا، اس کا جو بیوی پہ حق ہوتا ہے اس حق کی وجہ سے. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم والا ہوتا ہے یا عبادت والا ہے؟ عبادت والا ہو تو شرک ہو جائے گا کہ شوہر کی عبادت کرو، ایسا کہتے نہیں. شوہر کی تعظیم کرو، تو شوہر کی تعظیم کا حکم دیتا تو سجدہ کرنے کے لیے کہتا، لیکن یہ سجدہ کسی کے لیے مناسب نہیں. تو عبادت والا سجدہ تو ہے ہی نہیں، تعظیم والا سجدہ بھی نہیں ہے. اس سے منع کیا حضرت معاذ ابن جبل کو. حضرت معاذ نے عبادت کے طور پر سجدہ نہیں کیا تھا، تعظیم کے طور پر کیا تھا. جب تعظیم کا منع ہو گیا تو عبادت کا تو منع ہے ہی. تو کسی کی تعظیم اگر ہو سکتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنی تعظیم سے اس طرح سے منع کر دیا تو باقی سب کا منع اپنے آپ ہو گیا. سب سے افضل کے لیے منع تو آپ سے کمتر کے لیے زیادہ منع. ایک انہوں نے کہا کہ عورتیں اگر مزار میں جائیں تو کیا ان کو سجدہ کرنا یا قبر کو چومنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں چومنے کو ہمارے اکابرین نے منع فرمایا اور اس کو بے ادبی قرار دیا ہے. یہ بعض لوگوں کے لیے بڑا تعجب خیز بات ہوتی ہے، بولتے ہیں یار یہ کون سی نئی بات کہہ دی. حالانکہ نئی بات نہیں ہے، آپ نے اصل میں پرانی باتوں کو پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے. آپ نے جو رسم و رواج جاری ہو چکا ہے آپ یہ تو کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے. بس جو چل رہا ہے چل رہا ہے. ہمارے اکابرین نے منع فرمایا کہ صاحب قبر کی قبر کو چومنا مکروہ ہے. یہ حتیٰ کہ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانا بھی بے ادبی قرار دیا ہے ہمارے اکابرین نے. اور پھر سجدہ یہ تو بالکل ہی منع ہے. اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صاحب مزار کو معبود عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کریں تو کفر و شرک ہے. اور اگر لائق تعظیم سمجھ کر سجدہ تعظیمی کرے گا تو پھر بھی یہ ہماری شریعت کے اندر حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اجتناب. سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کسی بھی عالم کا.